السوال الحادی عشر، 11واں سوال، وهل يجوز عندكم الاشتغال باشغال الصوفیہ وبیعتهم، وهل تقولون بصحة وصول الفیوز الباطنیہ عن صدور الاکابر وقبورهم، وهل يستفيد اهل السلوک من روحانیت المشائخ الاجلہ ام لا؟ کیا تمہارے ہاں جائز ہے صوفیہ کے جو اشغال ہیں ان میں مشغول ہونا، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، بیعت کرنا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ اکابر کے سینے سے اور اکابر کی قبور سے بندہ فیض حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ اور اسی طرح بڑے بڑے مشائخ کے روحانی فیض کے تم قائل ہو؟ یہ سوال کیا۔ اب جواب سمجھیں۔ فرمایا یستحب عندنا اذا فرغ الانسان من تصحیح العقائد و تحصیل المسائل الضروریہ من الشرع، جسے ہم کہتے ہیں عالم فاضل، اس کا مطلب یہی ہے ہمارے یہاں مستحب یہ ہے کہ جب آدمی عقائد اور ضروری مسائل کو سیکھ لے، آج کے دور میں درس نظامی کا فاضل ہو جائے، عالم بن جائے، تو پھر اس کو چاہیے ایسے آدمی سے بیعت کرے راسخ القدم فی الشریعہ، جو شریعت میں بڑا پختہ ہو، زاہداً فی الدنیا، دنیا کا طالب نہ ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، راغباً فی الآخرہ، آخرت کو طلب کرتا ہو، قد قطع عقبات النفس، وہ نفس کی گھاٹیاں ان کو کراس کر چکا ہو، وتمرن فی المنجیات، اور جو شریعت کے اعمال نجات دینے والے ہیں ان کی پابندی کرتا ہو، وتبطل عن المہلکات، اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ پر اصرار اس سے بچتا ہو، کاملاً مکملاً، خود بھی کامل ہو اور دوسرے کو مکمل کامل کر سکتا ہو، وَيَضَعُ يَدَهُ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دے، وَيَحْبِسُ نَظْرَهُ فِي نَظْرِهِ، اس کی نظر میں اپنی نظر میں لا دے، وَيَشْتَغِلُ بِاشْتِغَالِ الصوفیہ، اور صوفیہ کے جو اشغال ہیں، ذکر، فکر، فنائے کلی، اپنے آپ کو شیخ کے اندر فنا کر دے، کہتے ہیں نا فنا پہ شیخ، اس اپنے آپ کو شیخ میں فنا کر دے، وَيَقْتَسِبُ النِّسْبَةَ الَّتِي هِيَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَىٰ وَالْغَنِیمَةُ الْكُبْرىٰ وَهِيَ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِلِسَانِ الشَّرْعِ بِالْإِحْسَانِ، یہ بہت بڑی نسبت جو بہت بڑی نعمت ہے جسے حدیث پاک میں احسان فرمایا گیا، اس کو حاصل کرے، اور جو اس پر قادر نہ ہو، یعنی ذکر، مراقبہ، فنائے کلی، مکمل اطاعت، بہت زیادہ منہمک نہ ہو سکتا ہو، پھر کم از کم یہ ہے فَيَكْفِي الْإِنْسِلَاقُ بِسِلْكِهِمْ وَالْإِنْحِرَاطُ فِي حِزْبِهِمْ، اس گروہ میں شامل ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں کہ برکت کے لیے دعا کر لیں۔ بعض مرید برکت کے لیے ہوتے ہیں نا، ایک مرتبہ بیعت کر لی، زندگی میں پھر کبھی ملے تو کہا استاد جی مجھے پہچانا ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے بیعت کی تھی۔ ہمارے یہاں مجھے ایک ساتھی کے آفتاب آباد سے فون ہے، السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، استاد جی مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، جب آپ جلسہ کر کے جانے لگے تھے نا تو میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا تو شیشہ نیچا کرا کر میں نے آپ سے سلام لیا تھا۔ میں نے کہا پہچان لیے۔ میں کبھی سمجھاتا ہوں ہمارے یہاں پہچان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ ملتا ہے نا کسی علاقے میں، مولانا صاحب السلام علیکم، مجھے پہچانا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، میں نے پچھلے سال آپ کے مرکز عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی تھی۔ اب پہچان لیے۔ تو بعض ایسے چلو برکت کے لیے شامل ہو جائے بھی ہم نے بیعت کی تھی، اصل تو وہ ہے، ورنہ کم از کم یہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت للساعۃ، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا ما عادت للساعۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر خوشی ہوئی۔ کیوں؟ ہمارے سب سے بڑے محبوب ہی حضور ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا میں قیامت کے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ اور میں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جیسے فجر کی نماز کے بعد میں ان سے ذکر ہوتی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے نا، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آئے تھے؟ کہتے ہیں اللہ کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا مانگتے تھے؟ کہا جنت دیکھی ہے؟ کہا یہ نہیں، دیکھ لیتے تو کتنی طلب سے مانگتے۔ کس سے پناہ مانگتے؟ کہا جہنم سے۔ جہنم دیکھی ہے؟ کہا جی نہیں، دیکھ لیتے تو پھر
کہ اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. اللہ فرماتے تم گواہ بنو میں نے ان سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں ایک آدھ تو ذکر کے لیے نہیں بیٹھے تھے، وہ مرکز کا قانون تھا، ان کی مجبوری تھی کہ باہر مفتی شبیر صاحب بیٹھے تھے، اندر مولانا لیاز گمن بیٹھے ہوئے تھے، وہ پریشان تھے کہ ہم کس دروازے سے جائیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ بیٹھنے والے اتنے اچھے ہیں اس کی مغفرت کی ہو جاتی ہے جو پھنسا بیٹھا ہے. میں آج کے ماحول میں اس کا مفہوم اس کے علاوہ کیا بیان کروں؟ جو اپنے کام کے لیے بیٹھا ہو، ذکر کے لیے نہ بیٹھا ہو، فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ ایسی قوم ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ موبائل چوری کرتے رہیں کہ مغفرت ہو ہی جانی ہے، دوسرے کا کھانا حرام کھاتے رہیں کہ مغفرت ہو ہی جانی ہے، کسی کی جوتی اٹھا لے کہ مغفرت ہو ہی جانی ہے. لعنت ایسی زندگی کے اوپر، لعنت ایسی زندگی کے اوپر. سچی بات یہ ہے ضمیر ہمارا ہمارے اوپر لعنت کیوں نہیں بھیجتا؟ 1000 2000 کا موبائل ہوگا کوئی چوری کر لے گا، کسی کی تھوڑی سی قیمتی چیز ہوگی چوری کر لیں گے، کسی کا جوتا ہوگا پہن کے چلے جائیں گے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اللہ کی قسم کم از کم یہ گناہ تو عام بندے کو بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن طالب علم کو اس گناہ سے لاکھوں کوسوں دور رہنا چاہیے. بہت زیادہ بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی کو چھوٹا جرم بھی کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرتے ہو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سارے پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بعض تشکیل پر ہوتے ہیں. بس یہ چھوٹی سی بات مکمل کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ہمارے سارے مشائخ یہ بیعت بھی کرتے ہیں اور صوفیاء کے اشغال بھی حاصل کرتے ہیں. البتہ اولیاء اور اکابر کے سینوں سے فیض حاصل کرنا اور ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا ہم اس کے قائل ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے عوام کرتی ہے کہ قبر پہ سجدہ کر لے، قبر والے سے مانگنا شروع کر دے، اس کو چاٹنا شروع کر دے، ننگے پاؤں طواف شروع کر دے. اس طرح فیض حاصل نہیں ہوتا. اس فیض کا وہی طریقہ ہے جو اہل علم، اہل ذکر اور اہل بیت جانتے ہیں. اس کا طریقہ یہ نہیں جو یہ کہتے ہیں، اس کا طریقہ مختصر ذہن نشین فرما لیں. اپنی قبر پر جائے اور قبر پہ جا کے مراقب ہو جائے اور یہ تصور کرے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس نیک بندے کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جہاں رحمتیں نازل ہوں پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، لہذا مجھ پر بھی خدا کی رحمتیں آ رہی ہیں. جیسے آپ کمرے میں بیٹھے اور پنکھا اپنے لیے چلائیں، یہ دوسرا بندہ جو آیا ہے اس کے لیے پنکھا چلا نہیں ہے، پنکھا آپ کے لیے چلے، لیکن جب ہوا اوپر سے آئے گی تو جس کے لیے پنکھا نہیں چلا ہوا اس کو بھی ملتی ہے. یہ تصور کریں اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ رہی ہے اور میں اس کے پاس بیٹھا ہوں تو اللہ اس رحمت سے مجھے بھی محروم نہیں فرمائیں گے. جو فیوز اس پر ہے وہ فیوز ملیں گے، اور وہاں اللہ سے دعا کریں جس طرح اللہ آپ نے کرم کیا اور ان کے سینے کو دین کے لیے کھول دیا، اللہ ان کی برکت سے میرا سینہ بھی کھول دے. اللہ آپ نے ان کی محبت کی نگاہ سے دیکھا یہ کامل ہو گئے، وہ محبت کی نگاہ مجھ پر فرما میں بھی کامل ہو جاؤں. اے اللہ آپ نے ان پہ کرم فرمایا، ان کی برکت سے مجھ پہ کرم فرما. یوں بیٹھ کے مراقب رہے تو انشاءاللہ اس سے فیض حاصل ملے گا، اور جو اللہ نے نسبت ان کو دی تھی وہ آپ کو دی ہیں، اور جو اللہ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے اب اس کی واسطے سے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. ہمارے حضرت فرماتے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ دریا کے کنارے پہ ایک مٹکا رکھ دیں اور نیچے مٹکے کو توڑ دیں، اب پانی آتا رہے گا اور مٹکے سے نکلتا رہے گا. اس مٹکے سے پانی کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق اب دریا اور سمندر کے ساتھ جڑ گیا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کا علم پختہ ہوگا، عمل کی توفیق ہوگی، آپ کی نسبت مشائخ کے واسطے سے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گی. اب اللہ وہ علوم بھی عطا فرمائے گا جو آپ نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے. باطل سوال کرے گا آپ وہ جواب دیں گے جو آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوں گے، اور آپ بعد میں سوچیں گے کہ مجھے جواب کہاں سے آیا ہے. یہ جواب اس نسبت سے آیا ہے جو اللہ والوں کی وساطت سے آپ کو اللہ کی ذات سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ لڑی در لڑی، ہاتھ در ہاتھ، تعلق در تعلق یہ وہاں پہ قائم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک طالب علم ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے، آگے اس کا تعلق اپنے استاد سے ہوتا ہے، اس استاد سے براہ راست ہمیں تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کہتے ہیں استاد جی یہ ہمارے استاد جی نے آپ کی خوشبو بھیجی ہے. اب دیکھو نسبت بنی نا تو وہاں کی خوشبو آ گئی. یہ ہمارے استاد جی نے آپ کے لیے زمزم بھیجا ہے، یہ ہمارے استاد جی نے فلاں چیز بھیجی ہے. میں کل وہاں کمرے میں بیٹھا تھا، ہمارے پاس چھوٹا سا برتن پڑا ہے پلاسٹک کا، مد اللہ کے نبی کے دور میں تھا کہ بھائی عظیم کراچی سے آئے تو نے کہا جی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب نے آپ کے لیے مد کا برتن بھیجا ہے.
اب دیکھو درمیان میں واسطہ آیا تو چیزیں ملنے شروع ہو گئی نا. یہی معنی ہوتا ہے نسبت کا کہ جب اہل اللہ سے تعلق ہوتا ہے، تعلق اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اہل اللہ کی وجہ سے اللہ سے تعلق بنتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اس اہل اللہ کی واسطے سے بندے کو پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے اکابر کے سینے سے فیض حاصل ہونا، اور یہ ہے اکابر کی قبروں سے فیض حاصل ہونا. اس لیے جو نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں دیکھو قبور سے فائدہ کے قائل ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں جیسے خواص میں معروف ہے، ایسے نہیں کہ جیسے عوام اکابر سے اور قبروں سے فیض حاصل کریں. ان کا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سال عبرت میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. حضرت نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم. جو آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم عطا فرماتے ہیں کہ جو اس نے کسی سے پڑھے نہیں ہوتے. اس پر واقعہ پیش کیا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے چلے اور حضرت پشاور پہنچے. پشاور سے چلے تو بالاکوٹ پہنچے. آپ نے سنا ان کا سارا وہ جہاد کا واقعہ. جب حضرت پشاور پہنچے تو وہاں بڑے بڑے علماء حسد کا شکار ہو گئے کہ ہندوستان کا عالم ہے اور پشاور حکومت کرنا چاہتا ہے. یہ ہر جگہ پہ حسد کی بیماری ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہی. امام بخاری رحمۃ اللہ اتنے تنگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. اللہ میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس اب اٹھا لے. وہ کن سے تنگ آئے تھے آپ کو خود سمجھنا چاہیے. میں یہ باتیں نہیں کہتا کہ یہ عوامی ریکارڈنگ ہوتی ہے، عوام تک یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی. تو مخالفت کا سامنا ہر دور میں اپنوں سے بندے کو کرنا پڑتا ہے. جب وہاں گئے مخالفت شروع ہوگی، اور مخالفت کس سے ہے؟ بڑے بڑے علماء سے. وہ آئے تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گھوڑے کا خرخرہ کر رہے تھے. گھوڑے کی مالش ہوتی ہے، لنگی پہنی ہوئی تھی، بنیان پہنی ہوئی، گھوڑے کی صفائی کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ مولوی اسماعیل کون ہے؟ فرمایا میں ہوں. انہوں نے کہا مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں میں ہوں، میں اپنے گھوڑے کی صفائی کر رہا ہوں، میرا جہاد کا گھوڑا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے کچھ سوال ہیں. فرمایا کرو. حضرت گھوڑے کی مالش بھی کرتے رہے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہے. تو انہوں نے سمجھا کہ اس نے منطق اور معقولات پڑھی ہے، یہ قابو نہیں آتا. مولانا سید احمد شہید کو ملے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ عالم نہیں تھے، قافیہ تک پڑھا تھا پھر پڑھنا چھوڑ دیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سید احمد شہید جب قافیہ پڑھتے تو ان کے سامنے کاغذ بالکل سادہ ہوتا، اس کے اوپر حرف لکھے ہوئے نہیں ہوتے. ان کے استاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ان نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں تو بالکل سادہ کاغذ ہے، الفاظ نظر نہیں آتے، استاد ایسے ہونے چاہیے. انہوں نے فرمایا بیٹا تجھ سے کام اللہ علم کا نہیں لے گا، لگتا ہے تجھ سے اللہ نے کام کوئی اور لینا ہے. تو کتاب کو بند کر لے اور جہاد کی تربیت شروع کر دے، سکھوں کے خلاف تو جہاد کر. حضرت نے اپنی تربیت شروع کر دی، پڑھنا چھوڑ دیا. اب حضرت نے اپنی فوج بنائی، سکھوں کے خلاف جہاد شروع کیا. یہ لوگ حضرت سید احمد شہید کے پاس آئے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کے اب یہ کچھ سوال کرتے منقولات، قرآن حدیث اور فقہ، اور کچھ سوال کرتے معقولات، ریاضی، منطق، فلسفہ. حضرت جب ان کا منقولات، قرآن حدیث، فقہ کا سوال سنتے وہ دائیں طرف منہ کرتے اور اس کے بعد ان کو جواب دے دیتے. جب وہ معقولات، منطق، ریاضی، فلسفہ کا سوال کرتے اور اسے بائیں طرف دیکھتے رہتے اور تھوڑی دیر بعد جواب دیتے تھے. جواب دی اور وہ چلے گئے. حضرت کے خواص میں سے کسی نے پوچھا حضرت آج ہمیں دو باتیں سمجھ نہیں آئی. نمبر ایک آپ نے ان سوالات کے جواب دیے جو آپ نے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. نمبر دو آپ منقولات کے سوال پر بائیں طرف دیکھتے، معقولات کے جواب دیتے وقت بائیں طرف دیکھتے. یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں سید احمد شہید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ بیٹھے تو میرے دل میں کھٹکا لگا کہ یہ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آئے، یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے. یہ سوال کریں گے، میں جواب نہیں دوں گا تو لوگوں کے درمیان میری ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اعتماد اٹھ جائے گا. میں نے اللہ سے دل میں دعا کی یا اللہ میں سید بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، تیرے دین کے لیے آیا ہوں تو میری مدد فرما. جب یہ سوال منقولات کا کرتے اللہ میری دائیں طرف امام غزالی گرو کو حاضر فرما دیتے، وہ مجھے جواب دیتے، میں آگے جواب دے دیتے. جب یہ معقولات کا سوال کرتے ادھر ابن سینا کی روح آ جاتی، وہ مجھے جواب دیتی اور میں جواب ان کو سنا دیتا. اب یہ ہے روحانی نسبت. اب یہ روحانی نسبت دلیل سے تو سمجھ آنی نہیں ہے اور ذوق کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اب سمجھ کیسے آئے؟ ہم ہر بات کو دلیل سے سمجھے تو نہیں سمجھ آ سکتی نا. ذوق کی چیزیں دلیل سے کیسے سمجھ آئیں؟
ہمارے ہاں بعض کا معنی یہ ہے کہ لاہوری بڑے دل والے ہوتے ہیں اور بڑے بعض ہوتے ہیں، لڑکیاں تاڑے یہ بعض ہے، چھوٹے بریش لڑکوں کو چیک کرے یہ بعض ہے، شراب پیے بعض ہے، ننگی فلمیں دیکھے بڑا بعض ہے، گندے لطیفے سنے بڑا بشوق ہے۔ ہمارے ہاں جب بے ذوقی اتنی غالب ہے کہ ذوق کا معنی ہی بدل گیا ہے، اب ان کو کیا سمجھائیں کہ بعض کسے کہتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں فجر کے بعد تھوڑا ذکر کر لیں، تھوڑا کر لیں، فجر کی بازی کر لیں، تلاوت کر لیں، کچھ دن گیٹ سے باہر نہ جائیں۔ آپ لوگ جو کرتے ہیں یہ مت سمجھیں کہ میرے علم میں نہیں ہوتا، بس میری عادت نہیں ہے شخصی طور پہ بات کیا کہ ڈانٹنے کی۔ میں نے کہا دروازہ بند ہے باہر کوئی جائے، کتنے صاحب فضل و کمال ہیں جو پیچھے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ بندے کو شرم آنی چاہیے، بندے کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ بھئی استاد منع کر رہا ہے کہ گیٹ سے باہر نہیں جانا، وجہ بتا رہا ہے۔ یہ نہیں میں نے کہا گیٹ سے نہ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ بنی اسرائیل کا جرم کیا تھا؟ وہ مچھلیاں کہاں سے پکڑتے اور کیسے شکار مارتے تھے، خدا نے بندر اور خنزیر کی طرح ذلیل کر دیا ان کو۔ جب آدمی نبی کا وارث جس کو استاد بھی سمجھتا ہو اور اس کی بات کو یوں توڑے اور پھر یہ توقع رکھے میں 12 دن پڑھوں گا مجھے فیض حاصل ہوگا، سواری پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر خیالات بھی آتے ہیں، پھر وساوس بھی آتے ہیں، کبھی کھانے کا بہانہ ہے، کبھی گرمی کا بہانہ ہے، کبھی سبق سمجھ آنے کا بہانہ ہے، کبھی شرارتیں ہیں، کبھی گناہ ہے۔ اس کی وجہ جب آپ نے دل سے قبول کیا ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں فیض ملے گا کیسے؟ کیسے فیض مل سکتا ہے؟ میں اس لیے آپ کی خدمت میں رونا روتا ہوں، کم از کم یہ 12 دن اللہ کے لیے مجھے دے دو، اللہ کے لیے 12 دن مجھے دے دو۔ آپ کو 12 دن کے بعد احساس ہوگا آپ کی علمی اور عملی زندگی میں کتنی ترقی ہوئی ہے، یہ آپ خود محسوس فرمائیں۔ آپ اپنی قلبی بلندی کا مطالعہ نہ فرما سکے نا تو مجھے کہنا کہ ہمیں محسوس نہیں ہوا، لیکن شرط ہے کہ 12 دن ہماری ترتیب پر گزار دیں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ آپ 12 دن گزار کے گھر جاؤ گے، ایمان کے ساتھ بتانا کیا ہر بندے کے گھر میں بجلی بند ہو تو یو پی ایس کا انتظام ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ ہر بندے گھر میں بجلی جائے تو جنریٹر کا انتظام ہوتا ہے؟ ہم نے صرف آپ کی بجلی کی وجہ سے جنریٹر کرائے پہ لیا ہے 3000 روپے یومیہ کرایہ، یہ چلے یا نہ چلے۔ 500 روپے اس کو چلانے والے کا کرایہ یومیہ، وہ چلے یا نہ چلے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری دعوت پر دور سے آئے ہیں، ان حضرات کو گرمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے قرض اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، خدا گواہ ہے، میرے حالات مہمان تھے، میرے گھر کا سالن بھی تھا اور مرکز کا سالن بھی تھا۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں ہمارے مرکز کا سالن کا کھانا میرے گھر کے کھانے سے اچھا پکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دسترخوان پہ گھر والا کھانا نہیں کھایا، مرکز والا کھانا کھایا، لیکن آپ ہیں کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ گھر جائیں، جھوٹ نہ بولیں، پھر دیکھنا کہ اس طرح وقت پہ کس آدمی گھر میں ماں کھانا پکاتی ہے۔ کبھی لکڑیاں نہیں ہیں، کبھی گیس نہیں ہے، کبھی سبزی نہیں ہے، کبھی گھی نہیں ہے، کبھی کھانا جلدی ہے، کبھی دیر سے ہے، اور یہاں پورے وقت پہ آپ جاتے ہیں، دسترخوان لگا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، نہ آپ سے برتن دھلاتے ہیں، نہ آپ سے خدمت کراتے ہیں۔ خواہش کیا ہے؟ ان کا وقت ضائع نہ۔ آپ دیکھیں خدمت پر چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے روک لی کتابوں کے، نہیں بیٹا خدمت آپ کرو، اور یقین کرو میں ان طلباء کو داد دیتا ہوں۔ ایک بار میں نے کہا نہیں جانا، کہا استاد جی نہیں جانا، خدمت کرو، کہا جی کریں گے۔ اب یہ جو دعائیں ہیں آدمی کو کیسے آگے لے جاتی ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں فرما سکتے۔ میں صرف اس پہ کہہ رہا ہوں ہمارے کابر رحمہ اللہ کا مزاج کیا تھا۔ انہوں نے کہا نا ہمارے یہاں کیا تھا، بل فنا الکلی فی، شیخ مرید اپنے شیخ میں خود کو فنا کر دے، جب تک فنا نہیں کرتا آدمی کی ترقیات نہیں ہوتی۔ درسگاہ ہو تو قیل و قال ہے، اور جب خانقاہ ہو تو پھر حال ہے، بس پھر حال، پھر چھوڑ دے قیل و قال کو۔ آپ دیکھیں نا زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی بدل جائے، اللہ کرے آپ کی زندگی بدل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا